control your mind. آپ جب بھی کورٹ میں اپیئر ہوں تو آپ کا مائنڈ جب آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو آپ کے اپیرنس بہت زبردست ہوگی. اور مائنڈ اسی وقت کنٹرول ہوگا جب آپ اپنی فائل کے متعلق جانتے ہوں گے, آپ اپنے کیس کے متعلق جانتے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ آج کیس میں کیا پروسیڈنگ ہے. خصوصاً جو ینگ لائرز ہیں ہمارے آفس میں تو ماشاءاللہ ہر ایسوسیٹ کو اس کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اس فائل میں آپ نے اپیئر ہونا ہے, تو اس فائل پہ ان کی گرپ ہوتی ہے. تو جس کورٹ میں جس کیس میں آپ اپیئر ہو رہے ہیں, آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہو کہ میں کس کیس میں جا رہا ہوں, یہاں پہ کیس کیا لگا ہوا ہے, میں کس طرف ہوں, کس سائڈ سے ہوں, اور میں نے کس سائڈ پہ کورٹ میں کھڑا ہونا ہے. اور اس میں آج کی ڈیٹ میں کیا پرپوزیشن چل رہی ہے, آج سٹیج کیا ہے کیس کی, کیا جواب دعوے کے لیے ہے, کیا ایویڈنس کے لیے ہے کیس, کیا ایشو فریم ہونے کے لیے, اور ایویڈنس ہے تو کس سائڈ سے ایویڈنس ہے, آج پی ڈبلیوز ہیں یا ڈی ڈبلیوز ہیں. اسی طرح آپ کرمنل سائڈ پہ ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آج کیا ہے, آج کیا چارج فریم ہونا ہے, چلان اس میں پیش ہو چکا ہے, اس کی نقولات تقسیم ہو چکی ہیں, چارج فریم ہو چکا ہے اس میں, اور دیکھیں کہ اگر ایویڈنس میں تو کون کون سا وٹنس آیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جب فائل پہ آپ کو گرپ ہوگی تو اسی صورت میں آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوگا, آپ کانفیڈنس سے جائیں گے. اور مائنڈ کنٹرول میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کورٹ میں اپیئر ہو رہے ہوں, آپ بالکل کلیئر ہوں کہ میں کس کیس میں کس طرف جا کے کھڑا ہونا ہے میں نے, اور اس کیس میں میں کس طرف سے ہوں, تو آپ کا مائنڈ پراپرلی کنٹرولڈ ہوگا. اسی طرح مائنڈ اس وقت کنٹرول ہوگا جب آپ ایک فوکس کر کے ایک کیس میں جا رہے ہوں گے, اور اس کیس کو کہ فوکس کرنے ہی سے آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا, اور آپ کو پتا ہوگا, تو پھر اس میں ایشو کوئی نہیں ہوگا کہ کورٹ میں آ کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرف کھڑا ہونا ہے, میں اس میں ہوں کس طرف سے. اور آج پروسیڈنگ ہے, جب یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں, آپ کو نہیں پتا ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی کانفیڈنس نہیں ہوگا. تو اس وقت تک کورٹ کے اندر داخل نہ ہو جب تک آپ کے پاس اپنا بریف موجود نہ ہو, آپ کے پاس وہ فائل جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو, آپ نے پراپرلی فائل دیکھی نہ ہو. اور جب آپ پراپرلی فائل دیکھ لیں اس وقت جائیں. سپوز آپ فوری طور پہ کورٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو میسج آتا ہے کلائنٹ کا, اس وقت بھی اگر کیس کال ہو جاتا ہے تو آنریبل کورٹ کو ریکویسٹ کر لیں کہ جی مجھے صرف 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کا ٹائم دے دیں, میں ذرا فائل دیکھ لوں اس میں, کیونکہ میں ابھی اس کیس میں آیا ہوں. وداؤٹ پریپریشن آف فائل, وداؤٹ بریف آپ نے کورٹ میں اپیئر نہیں ہونا. جب آپ کورٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی آنریبل کورٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وکیل صاحب کتنی تیاری سے آئے ہوئے ہیں, اور ان وکیل اس کی تیاری کا اسی طرح اندازہ ہوتا ہے جب آپ اپنے بریف کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں کورٹ میں, آپ کو بریف ہوتا ہے, آپ جیسے ہی اپنا بریف نکالتے ہیں آپ کا مائنڈ بالکل آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. اور ججز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وکیل صاحب کے چہرے کی طرف, اور وکیل صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں جی میں نے کس سائڈ پہ جانا ہے. کورٹ پہ اپیئر ہوتے ہی اسے جب وکیل صاحب کو نہیں پتا, وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس سائڈ پہ کھڑا ہوں. اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ ہی ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو آپ کی اپیرنس میں کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح ججز صاحبان دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب کسی آنریبل کورٹ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ وکیل صاحب پراپر تیاری کے ساتھ نہیں آئے, تو پھر اس کے بعد وہ پھر سوالات کرتے ہیں, اور پھر وہ کورٹ آپ کے اوپر آٹومیٹکلی حاوی ہو جاتی ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ایسے بھی ہے کہ آپ آنریبل کورٹ کے سامنے جب اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوگا, تو کورٹ جو چاہ رہی ہوگی ہمیں کورٹ کو فالو کرنا ہے. یہ یاد رکھیں, کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کورٹ کو یعنی آنریبل کورٹ کوئی سوال پوچھ رہی ہے تو اپنی پریپریشن کو چھوڑ دیں. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو لائرز ہیں, آنریبل کورٹ کسی اور طرف جا رہی ہوتی ہے, ان کے ذہن میں کوئی اور کوئری ہوتی ہے, اور وہ سوال اسپیسیفک سوال کر لیتے ہیں, تو اس وقت اسپیسیفک جواب نہیں ہوتا بلکہ ہم آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم کورٹ کو دوسری سائڈ پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیال رکھیں کبھی بھی ایسا نہ ہو, اس چیز کو اپنے ایلیمینیٹ کرنے اپنے مائنڈ سے, اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں. اور جیسے ہی آنریبل کورٹ سوال کر رہی ہو پہلے پوری طرح مائنڈ کو اپنے وہاں اپلائی کرتے ہوئے سنیں سوال, سننے کے بعد فوری طور پہ اس سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا جواب اسی صورت میں آئے گا جب آپ کا مائنڈ کنٹرول میں ہوگا, اور آپ مائنڈ کنٹرول میں رکھ کے کورٹ کے مطابق چل رہے ہوں گے.
اب آپ کا جواب اس صورت میں آئے گا، کانفیڈنس اس صورت میں آپ کو ہوگا نا کہ آپ کی فائل میں فیکٹس فلی پریپیئرڈ ہوں گے، آپ کے نوٹس بنے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے آفس میں دیکھیں ماشاءاللہ ہماری تمام فائلز، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر فائل پراپرلی ویل ٹیگڈ ہو، اس پہ پراپر ٹیگ لگے ہوں، اس پہ جو امپورٹنٹ پیراز ہیں ان پہ پراپر مارکنگ ہو ان کی. ٹھیک ہے. اور پراپر فائل اپنی اس جس طرح ڈاکومنٹس کا سلسلہ ہے اس طرح وہ بنی ہو. اب اس میں ہمیں ایشو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کانفیڈنس اسی وقت آپ کو آتا ہے جس وقت آپ کی فائل پراپرلی پریپیئرڈ ہوتی ہے. تو آنریبل کورٹ جب بھی سوال کر رہی ہو تو مائنڈ کو وہاں پہ فوکس کریں اور ان کے سوال کا اسپیسیفک جواب دیں. یاد رکھیں آپ کو جو اپیلنٹ کورٹس ہیں ان میں یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جیسے نیچے ہم ٹرائل کورٹ میں لگے ہوتے ہیں. اپیلنٹ کورٹ میں آپ کے پاس میکسیمم 3 سیکنڈز ہوتے ہیں. اپیلنٹ کورٹ میں آنریبل کورٹ ایک کویری کرتی ہے، ایک سوال کرتی ہے اور وہ چیک کریں گے. جیسے سوال کریں گے اگر پہلے 3 سیکنڈز میں آپ کا اس سوال کا جواب نہیں آتا تو فوراً آپ کی بال دوسری کورٹ میں چلی جائے گی. فوراً ڈیفینس کونسل یا دوسری سائڈ سے کونسل فوراً اس بات کو لیں گے. اگر وہ اچھے وکیل ہوں گے، ویل پریپیئرڈ ہوں گے تو وہ لے لیں گے. اور اس کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آنریبل کورٹ آپ کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دے گی. وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس وہ کلائنٹس کے سامنے میں بھی آپ کو نہ اس طرح آپ کا کانفیڈنس لوز نہ کریں، لیکن وہ سمجھ جائیں گے، ان کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جائے گا کہ یہ پریپیئرڈ نہیں ہے. تو مائنڈ اپلائی، اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ہمیشہ فرسٹ پریورٹی یہ ہوگی آنریبل کورٹ کیا چاہ رہی ہے. کورٹ کے مزاج کے مطابق آپ کیس کو آرگیو کریں اور کیس کو پریزنٹ کریں. یہ کانفیڈنس کا سب سے اہم فیکٹر ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہو. اس کے بعد دوسرا جو اہم فیکٹر آتا ہے اس میں وہ آتا ہے کنٹرول یور باڈی. کنٹرول یور باڈی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اپیرنس جو ہے، فزیکل اپیرنس، وہ بڑی اٹریکٹیو ہونی چاہیے. وہ اٹریکٹیو کیسے ہونی چاہیے؟ صاف ستھرا یونیفارم ہو، پراپر ٹائی کا کالر کا بٹن بند ہو، ٹائی پراپر لگی ہو، فیمیل کولیگز کے لیے اپنا وہ سکارف انہوں نے لیا ہو، پراپرلی ان کا یونیفارم بھی صاف ستھرا ہو. آپ دیکھیں گے کہ صاف ستھرے یونیفارم اور مکمل یونیفارم کے ساتھ کتنا زبردست آپ کو کانفیڈنس فیل ہوتا ہے. اب پراپر یونیفارم کے بعد آپ دیکھیں کوئی یعنی یونیفارم پہ داغ کسی قسم کا نہ لگا ہو اور بالکل یعنی آپ اپنی ڈریسنگ پہ خصوصی توجہ دیا کریں. اپنی انکم کا ایک مخصوص حصہ صرف اپنی ڈریسنگ پہ لگائیں کیونکہ آپ کا جو فزیکل اپیرنس ہے، ظاہری اپیرنس، اسی میں ہی آپ کے کانفیڈنس میں اہم رول پلے کرنا ہے. اور آنریبل کورٹ یا باقی جتنے بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں جن سے مراد سٹاف ہے، کلائنٹس ہیں، اوپوننٹ لرنڈ لائر ہیں، یہ سارے ان سب کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. وہ اٹریکشن صاف ستھرے لباس میں ہی ہوتی ہے. تو یونیفارم کبھی بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ یونیفارم میں نہ ہو تو کورٹ میں اپیئر نہ ہو. ہمیشہ کوشش کریں